پیارے دوستو، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پاکیزہ اور با کمال تھی، اسی طرح آپ کے والدین کی زندگی بھی پاکیزہ اور با کمال تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آمنہ کی پیدائش کیسے ہوئی، ان سے کتنے لوگوں نے نکاح کرنا چاہا اور حضرت عبداللہ پر کتنی لڑکیاں اپنی جان نچھاور کرتی تھیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے حضرت آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ سے طے پائی تو اس وقت حضرت آمنہ کے ساتھ کیا کیا معجزات پیش آئے، آپ یہ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام حضرت وہب بن عبد المناف تھا، جن کا تعلق قریش کے انتہائی عزت دار قبیلے بنو زہرہ سے تھا۔ جب مکہ کے حالات بار بار خراب ہونے لگے تو ان کے بزرگ مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن جب حضرت وہب کی اہلیہ حمل سے تھیں تو حضرت وہب نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں ایک بزرگ درویش ان کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ درویش نہایت نرم لہجے میں مخاطب ہوئے، وہب، تم بہت خوش نصیب ہو، مستقبل میں ایک ایسی عظیم ہستی دنیا میں تشریف لائے گی جو پوری انسانیت کے لیے رحمت اور نجات کا پیغام لے کر آئے گی، اور سنو، اس مبارک ہستی کو اپنے شکم میں رکھنے کی سعادت تمہاری بیٹی کو نصیب ہوگی۔ اس لیے جب تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہو تو اس کا نام آمنہ رکھنا۔ پھر کچھ مہینوں بعد اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ان کے گھر ایک نہایت خوبصورت اور نورانی بیٹی کی ولادت ہوئی۔ خواب میں ملی اس غیبی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کا نام آمنہ رکھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت مکہ اور مدینہ میں اس سے پہلے کسی لڑکی کا نام آمنہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ نام پورے عرب میں بالکل نیا اور انوکھا مانا جاتا تھا۔ بچپن ہی سے حضرت آمنہ بہت شریف، ذہین اور اچھے اخلاق کی مالک تھیں۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھیں، ان کی پاک بازی اور اعلیٰ کردار کے چرچے عام ہوتے جا رہے تھے۔ جب حضرت آمنہ کی عمر مبارک تقریباً 7 سال تھی تو ایک دن وہ اپنی سہیلی کے گھر جا رہی تھیں۔ راستے میں اچانک ان کی نظر زمین پر چمکتے ہوئے سونے کے ایک سکے پر پڑی۔ انہوں نے وہ سکہ اٹھایا تو لیا، لیکن فوراً ہی ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی کہ کیا اسے اٹھانا ٹھیک تھا؟ انہوں نے اپنے دل میں سوچا، اگر یہ سکہ یہاں پڑا رہا تو ہو سکتا ہے اپنے اصلی مالک تک کبھی نہ پہنچ سکے اور کسی غلط شخص کے ہاتھ لگ جائے۔ بہتر یہی ہے کہ میں اسے اپنے پاس محفوظ رکھوں اور اس کے مالک کو تلاش کروں۔ یہی سوچ کر وہ اپنی سہیلی کے گھر پہنچی اور سکہ دکھاتے ہوئے بولی، مجھے آتے ہوئے راستے میں یہ سونے کا سکہ ملا ہے، اب بتاؤ اسے اس کے اصلی مالک تک کیسے پہنچایا جائے؟ ان کی سہیلی معصومیت سے مسکرائی اور کہنے لگی، تم اس چھوٹی سی بات کے لیے اتنی فکر کیوں کر رہی ہو؟ چلو اس سکے سے اپنے لیے کچھ کھلونے خرید لیتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت آمنہ نے فوراً فرمایا، نہیں، یہ سکہ میرا نہیں ہے، میں اسے اس کے اصلی مالک کو ڈھونڈ کر ہی واپس کروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی سہیلی سے رخصت ہوئی اور اسی تپتے ہوئے راستے پر واپس آ کر کھڑی ہو گئیں جہاں وہ سکہ ملا تھا۔ کچھ دیر گزری تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص سخت پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر زمین پر کچھ تلاش کر رہا ہے۔ حضرت آمنہ نے آگے بڑھ کر نرمی سے پوچھا، کیا آپ کسی چیز کی تلاش کر رہے ہیں؟ اس شخص نے روتے ہوئے جواب دیا، بیٹی، میرا سونے کا ایک سکہ کہیں گر گیا ہے، وہی میری زندگی کی ساری جمع پونجی تھی، اگر وہ نہ ملا تو میرے معصوم بچے اور گھر والے بھوکے رہ جائیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت آمنہ نے فوراً اپنی مٹھی کھولی اور سکہ آگے بڑھا کر کہا، ذرا دیکھیے تو
کیا یہ آپ کا ہی سکہ ہے؟ اس شخص نے جیسے ہی سکہ دیکھا اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ بے ساختہ بولا، جی ہاں، خدا کا شکر ہے، یہی میرا سکہ ہے۔ اپنا کھویا ہوا سکہ واپس پا کر اس غریب شخص کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور اس نے دل کی گہرائیوں سے اس چھوٹی سی بچی کے لیے خوب دعائیں کیں۔ یوں ہی وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور حضرت آمنہ جوان ہو گئیں۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچیں تو ایک دن انہوں نے اپنے والد حضرت وہب سے ایک ایسی بات کہی جس نے انہیں حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت آمنہ نے عرض کیا، اے ابا جان، جب بھی میں کسی سنسان اور تنہا جگہ سے گزرتی ہوں تو مجھے فضا میں کچھ غیبی اور پر اسرار آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مجھ سے کہہ رہا ہو، اے عبداللہ کی بیوی آمنہ تمہیں مبارک ہو، اے اللہ کے رسول کی والدہ آمنہ تم پر سلامتی ہو۔ اپنی معصوم بیٹی کی یہ حیرت انگیز بات سن کر حضرت وہب نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، بیٹی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ خود سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اب ذرا مکہ کی طرف چلیے، جہاں حضرت عبد المطلب کے سب سے لاڈلے اور چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ رہتے تھے۔ علامہ علی حلبی سیرت حلبیہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ قریش میں حسن و جمال، شکل و صورت اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے سب سے برتر اور مقبول ترین نوجوان تھے۔ ان کا چہرہ ایک روشن ستارے کی مانند چمکتا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نور ان کے ماتھے پر صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ اپنے والد کی تمام اولاد میں ہر لحاظ سے سب سے زیادہ کامل، حسین، پاک دامن اور محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کی رہنمائی فرمائی تھی اور انہوں نے اس خوش نصیب بیٹے کا نام عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ رکھا تھا، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ حضرت عبداللہ اپنی حیا اور پاک دامنی کے لیے پورے عرب میں مشہور تھے۔ جب بھی وہ مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو بہت سی خواتین صرف ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے راستوں پر کھڑی ہو جایا کرتی تھیں اور دل سے چاہتی تھیں کہ ان کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہو جائے، لیکن قربان جائیے حضرت عبداللہ پر، وہ ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچی رکھتے اور حیا کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتے۔ انہوں نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف توجہ نہیں دی۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی پاکیزہ اور اعلیٰ نسب والی لڑکی کی تلاش میں نکلے جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لینے کی اہل ہو، کیونکہ انہیں مختلف مشاورتوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ آخری نبی کی آمد کا وقت اب بہت قریب ہے۔ ادھر مدینے میں حضرت وہب بن عبد المناف حج کی نیت سے مکہ تشریف لائے۔ مکہ کی حدود میں داخل ہوتے ہی راستے میں انہوں نے ایک ایسا سنسنی خیز اور معجزاتی منظر دیکھا جس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے دیکھا کہ دور میدان میں کوئی 70 کے قریب تلوار باز اور نیزہ بردار لوگ ایک اکیلے نوجوان کو گھیر کر کھڑے ہیں اور اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خطرناک منظر دیکھ کر حضرت وہب گھبرا کر ایک بڑے درخت کی اوٹ میں چھپ گئے، لیکن اگلے ہی لمحے جو کچھ ہوا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ حضرت وہب نے دیکھا کہ اچانک آسمان سے عجیب مخلوق اس اکیلے نوجوان کی مدد کے لیے اتری اور ان 70 تلوار بازوں کو سیکنڈوں میں وہاں سے بھاگنا پڑا اور وہ نوجوان بالکل محفوظ رہا۔ جب وہ حملہ آور بھاگ گئے تو حضرت وہب تجسس کے مارے اس نوجوان کے قریب پہنچے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی برادری کے بھائی حضرت عبد المطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ تھا۔
حضرت وہب نے اسی وقت اپنے دل میں یہ پکا فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی لاڈلی اور دلاری بیٹی آمنہ کا نکاح اسی نوجوان سے کریں گے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ لڑکا کوئی عام انسان نہیں ہے جس کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ مکہ پہنچ کر حضرت وہب کی ملاقات اپنے پرانے دوست حضرت عبد المطلب سے ہوئی۔ بہت عرصے بعد دونوں دوست ملے تھے، اس لیے دیر تک پرانی یادیں تازہ ہوتی رہیں۔ باتوں ہی باتوں میں حضرت وہب نے کہا، میرے دوست، میری بیٹی آمنہ کے لیے اب تک کوئی ایسا رشتہ نہیں ملا جو میرے دل کو مطمئن کر سکے۔ کئی جگہوں سے پیغام آئے ہیں لیکن میرا دل راضی نہیں ہوتا۔ اپنے دوست کی یہ بات سن کر حضرت عبد المطلب کے چہرے پر ایک پروقار مسکراہٹ آئی اور وہ بولے، اگر تمہیں منظور ہو تو اپنی بیٹی کا نکاح میرے اس بیٹے عبداللہ سے کر دو۔ یہ سنتے ہی حضرت وہب کچھ لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کی وہ بات گھوم گئی جب انہوں نے کہا تھا کہ سنسان جگہوں پر آواز آتی ہے، اے عبداللہ کی بیوی آمنہ۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ رشتہ زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر طے ہو چکا ہے۔ انہوں نے فوراً یہ پیشکش خوشی خوشی قبول کر لی۔ جب شادی کے دن آئے تو یہ حج کے مبارک ایام تھے اور نکاح کی جگہ مینا کا مقام طے پائی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ جب نکاح کا یہ جلوس مکہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو انہیں بنو اسد کے قبیلے سے ہو کر جانا تھا۔ اسی قبیلے کی ایک نامور خاتون جن کا نام قتیلہ بنت نوفل تھا، جو کہ ورقہ بن نوفل کی بہن تھی، اپنے گھر کے سامنے کھڑی اس جلوس کا انتظار کر رہی تھی۔ ورقہ بن نوفل اور ان کی بہن قتیلہ کتب سماویہ اور توریت کے بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی کے والد کے چہرے پر نبوت کا ایک خاص نور چمکے گا۔ جیسے ہی جلوس قتیلہ کے گھر کے سامنے پہنچا، اس کی نگاہیں حضرت عبداللہ پر ٹک گئیں۔ وہ حیرت سے اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ وہ صرف حضرت عبداللہ کا حسن نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ ان کی پیشانی پر چمکنے والے اس خاص نور مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی جو کسی روشن ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور بے قراری کے عالم میں بلند آواز سے پکاری، اے عبداللہ، ذرا ٹھہریے۔ حضرت عبداللہ نے تعجب سے مڑ کر دیکھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ اپنے نکاح کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تب قتیلہ بن نوفل نے آگے بڑھ کر ایک عجیب پیشکش کی اور کہا، عبداللہ، کیا تم اس وقت مجھ سے نکاح کرو گے؟ اور سنو، تمہاری جان کے بدلے جتنے اونٹ ذبح کیے گئے تھے، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ یعنی پورے 100 قیمتی اونٹ تحفے میں دوں گی، بس تم ابھی مجھ سے شادی کر لو۔ لیکن حیا کے پیکر حضرت عبداللہ نے نہایت سنجیدگی سے فرمایا، میں حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں اپنے باپ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ آگے بڑھ گئے اور قتیلہ وہیں کھڑی حسرت سے انہیں دیکھتی رہی۔ چنانچہ پیر کے مبارک دن مینا کے مقام پر دنیا کے اس سب سے خوبصورت اور پاکیزہ جوڑے کا نکاح پڑھا دیا گیا اور دو پاکیزہ روحیں ایک دوسرے کے بندھن میں بندھ گئیں۔ مکہ کے رواج کے مطابق اور ایک اور روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم پر نکاح کے بعد پہلے 3 دن تک نئے جوڑے کو خلوت گاہ میں جانے کی اجازت نہ دی گئی، کیونکہ شب زفاف جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد شب جمعہ کو مقدر تھی۔ پھر وہ مبارک رات آ ہی گئی، جمعہ کی وہ مبارک رات جب کائنات کا سب سے بڑا معجزہ رونما ہونے والا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر زمین پر اترے اور انہوں نے باب کعبہ پر ایک ہلالی پرچم لہرایا۔
اس رات آسمان سے ایک منادی نے بلند آواز میں یہ اعلان کیا، آگاہ ہو جاؤ، وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا جس سے حضرت محمد مصطفیٰ نے تولد ہونا تھا، وہ آج رات اپنی والدہ کے بدن میں منتقل ہو گیا ہے۔ تمہیں مبارک ہو آمنہ، تمہیں مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی مبارک رات وہ عظیم نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے بدن اطہر میں محفوظ ہو گیا۔ اس رات مکہ میں ایک اور بڑا معجزہ ہوا۔ قریش جو طویل عرصے سے سخت قحط سالی اور بھوک کا شکار تھے، وہ قحط اسی رات ختم ہو گیا۔ زمین اچانک ہری بھری ہو گئی، سوکھے درخت سرسبز ہو گئے اور اناج کی فراوانی ہو گئی۔ تاریخ میں اس سال کا نام ہی کشادگی اور خوشحالی کا سال پڑ گیا۔ روایت میں ہے کہ اس رات قریش کے گھروں میں جتنے چوپائے اور جانور تھے وہ اللہ کے حکم سے اپنی اپنی زبان میں بول اٹھے، رب کعبہ کی قسم، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بطن میں تشریف لے آئے ہیں اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس رات مکہ کے ہر چھوٹے بڑے گھر میں ایک عجیب سا نور چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ شادی کی ان مبارک راتوں کے بعد جب حضرت عبداللہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک بار پھر ان کا گزر اسی کہنہ قبیلہ کی قتیلہ بنت نوفل کے گھر کے سامنے سے ہوا، لیکن اس بار ایک عجیب منظر تھا۔ قتیلہ چپ چاپ کھڑی تھی اور اس نے حضرت عبداللہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ کچھ لمحوں کے لیے رک گئے اور انہوں نے خود آگے بڑھ کر پوچھا، قتیلہ، اس دن تو تم مجھے 100 اونٹ دے کر شادی کی دعوت دے رہی تھی اور آج میری طرف دیکھتی بھی نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ قتیلہ نے ایک گہری سانس لی اور غمگین لہجے میں بولی، عبداللہ، اس اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس دن تمہاری پیشانی پر نبوت کا جو مقدس نور چمک رہا تھا جس کی خاطر میں نے تمہیں دعوت دی تھی، آج وہ نور تمہارے چہرے پر نہیں ہے، وہ جا چکا ہے۔ وہ قسمت والی بخت والی آمنہ اس نور کو لے گئی، اب مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور حضرت عبداللہ بھی اپنے گھر تشریف لے آئے، جہاں وہ اور حضرت آمنہ محبت اور سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی۔ حضرت آمنہ اپنے سسر حضرت عبدالمطلب کی بہت عزت کرتی اور وہ بھی انہیں اپنی بیٹی کی طرح چاہتے تھے۔ جب حمل کو 6 مہینے گزر گئے تو حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں کھجوریں خریدنے کے لیے مدینہ جانے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ نے اپنی پیاری اہلیہ حضرت آمنہ سے رخصت لی اور مدینہ روانہ ہو گئے، لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے کام تو مکمل کر لیا، لیکن واپسی سے پہلے اپنے ننیال کے گھر ٹھہرنے کے دوران وہ اچانک سخت بیمار ہو گئے۔ مدینہ میں ان کے رشتہ داروں نے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن طبیعت بگڑتی ہی چلی گئی۔ جب مکہ میں یہ خبر پہنچی تو حضرت آمنہ اور حضرت عبدالمطلب کا دل بیٹھ گیا۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حارث کو فوراً مدینہ بھیجا کہ وہ اپنے بھائی کو لے کر آئے، لیکن افسوس جب حضرت حارث مدینہ پہنچے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ مکہ کا وہ حسین ترین نوجوان اس دنیا سے پردہ فرما چکا تھا۔ جب حضرت حارث اپنے بھائی کو ساتھ لانے کے بجائے ان کے انتقال کی یہ انتہائی دردناک خبر لے کر مکہ پہنچے تو حضرت آمنہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ان کا دل جیسے بیٹھ سا گیا، وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئیں۔ پورے مکہ میں صف ماتم بچھ گئی اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت سے پہلے ہی یتیم ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا اور 570 عیسوی میں
بعض روایات کے مطابق 12 ربیع الاول اور بعض روایات کے مطابق 8 ربیع الاول کی پیر کی مبارک رات آ پہنچی۔ فجر کا وقت قریب تھا۔ حضرت آمنہ اپنے کمرے میں تھی اور ولادت کا وقت قریب دیکھ کر تھوڑی فکر مند تھی۔ تبھی اچانک ان کا پورا کمرہ ایک تیز اور دلکش نور سے جگمگا اٹھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے کچھ نہایت ہی پاکیزہ اور نورانی خواتین کھڑی ہیں۔ کوئی انہیں ہوا کر رہی تھی، کوئی پانی پلا رہی تھی اور کوئی انہیں ایک نہایت میٹھا شربت پیش کر رہی تھی۔ حضرت آمنہ نے حیرت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو ان میں سے پہلی خاتون نے آگے بڑھ کر نرمی سے کہا، اے آمنہ، گھبراؤ نہیں، میں حضرت ہاجرہ ہوں۔ دوسری نے مسکرا کر کہا، میں آسیہ ہوں، اور تیسری نے شفقت سے فرمایا، میں مریم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمان سے آپ کی خدمت اور دل جوئی کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر فجر کی اس مبارک گھڑی میں جب چاروں طرف سلام کی آوازیں گونج رہی تھیں، کائنات کے دلہا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنے چاند سے بیٹے کو دیکھا، ان کا سارا غم ختم ہو گیا اور دل سکون سے بھر گیا۔ سبحان اللہ! دیکھیے، اللہ پاک نے اپنے جس پیارے محبوب کے لیے یہ پوری کائنات سجائی، ان کی ولادت اور ان کے والدین کا یہ رشتہ کتنا پاکیزہ اور معجزات سے بھرپور تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔